وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 16 سے 18، 25، 76 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفہ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 16. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے ہاں سے نکل جاتے ہیں. قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہ ابھی کیا کہا گیا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. سامعین کرام، اسی آیت کے بارے میں ہم گزشتہ سبق میں بات کر رہے تھے. بات بڑی اہم ہے. دیکھیں، یا تو ہماری حالت اس آیت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا اس کے خلاف ہے. تو یہ ذرا سوچنا ہوگا. یا تو ہم قرآن پر سمجھتے ہیں
یعنی قرآن کے مضامین پر سمجھتے ہیں اور وہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں آتی، اور اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ قرآن لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، یعنی اس کے اصل جو مضامین ہیں وہ یعنی ہم نہیں جانتے، اور وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس کی تہ تک ہم نہیں پہنچتے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، کوئی ایسی وہ اس میں خاص بات نہیں ہے، قرآن میں ایک آیت ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو لیکن اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب عبادت کو یعنی ہم نے اس آیت سے مطلب یہ نکال لیا ہے کہ عبادت بذات خود مقصود ہے، جبکہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ عبادت تو ذریعہ ہے، اسباب ہے، سبب ہے اس منزل تک پہنچنے کا جو کہ ہماری منزل ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم عبادت کو بذات خود مقصود سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں اور اسی طرح لوگوں کو بھی بتاتے ہیں۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں عام طور پہ تو وہ یہی کہے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہے گا عبادت ہے، جبکہ عبادت تو ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی عبادت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے مقصود تک پہنچے، تو عبادت ذریعہ ہے۔ یہ ویسے ہی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اور مقصد حیات بہت سے یعنی نامور لوگ جو ہیں وہ مقصد حیات کی تہ تک نہیں پہنچتے، اور بس وہ باتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے ایک عام بات بیان کی ہے بہرحال۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ماذا قال آنفا، کہ ان صاحب نے کیا کیا، کہا، کیا کہا ہے، ابھی کیا کہا ہے، یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے بظاہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور سن رہے تھے، یستمع الیک، لیکن جب باہر نکلے تو ان کے پلے تو کچھ نہیں پڑا تھا، تو پھر وہ جو اور لوگ تھے تو ان سے پوچھتے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے تھے، کیا مطلب تھا ان کا، ان باتوں کا کیا مطلب تھا۔ تو دیکھیں دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس میں ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ حق جب آپ کے سامنے پیش ہو اور آپ کسی بھی وجوہات کی بنا حق سے منہ موڑ لیں اور اس کو قبول نہ کریں، تو پھر آغاز ہو جاتا ہے آپ کے دل کے یعنی مہر لگنے کا، دل کے سخت ہونے کا، یا دل کے کالے ہونے کا، یا دل پر مکمل طور پہ زنگ لگنے کا آغاز ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ دیکھیں یہ اسی طرح ہے کہ آپ منزل کو چھوڑ کے منزل کے راستے کو اگر بھٹک جائیں تو اگر 2 قدم چلیں گے تو 2 قدم بعد واپس آ جائیں گے، لیکن اگر آپ 10 قدم چلے گے تو گمراہی بڑھتی رہے گی، 100 قدم چلے تو گمراہی اور بڑھ جائے گی۔ اور ضلال بعید کے الفاظ ہیں قرآن میں، اولئک فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں۔ اسی طرح حق سے منہ موڑ کے جب آپ زندگی گزارتے رہتے ہیں تو آپ کی گمراہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں میں ضرور آیت نمبر 17 کی بات کروں گا، ترجمہ میں پہلے سنا دوں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو راستے پہ آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کا تقوی پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ یہ 2 آیتیں ملی ہیں۔ دیکھیں یہ میں عرض کر دوں کہ میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں اور قرآن کی ہم بات چیت کر رہے ہیں، سمجھنے کی بات چیت کر رہے ہیں، تو اس کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک نصیحت حاصل کریں۔ ذکرہ لِأُولِي الْأَلْبَاب وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَاب کے الفاظ ہیں قرآن میں۔ خاوندان عقل ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں ضمنی طور پہ اور کہہ دوں کہ ہم نے تو اللہ کی بجائے
دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، مقصد حیات، مدعا زندگی۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ بات بدل جاتی ہے جو کہ ہونی چاہیے، بات بدل جاتی ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ تو وہ آپ ایسا کریں کہ یعنی میں آپ سے آپس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ حق جب بھی پیش ہو آپ فوراً اس کو قبول کر لیں، اور اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور غلط راستے پر چلیں گے تو آپ کی گمراہی بڑھتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی ہدایت زادہم ہدن، جو راستے پہ آ گئے ان کی ہدایت بڑھتی رہے گی، یقین بڑھتا رہے گا، نور بڑھتا رہے گا۔ یہ بالکل ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیں اس وقت بھی ہم جو بھی ہیں، دنیا کے تمام انسان یا تو بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راستے پر ہیں، منزل غلط ہے، باطل کا اتباع کر رہے ہیں، خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری منزل ہے۔ کچھ لوگوں کی منزل اللہ ہے، سیدھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، دنیا ان کی ترجیح نہیں ہے، آخرت ترجیح ہے۔ تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ میں دیکھیں آپ سے بات کر رہا ہوں ذاتی طور پہ، کسی اور سے میں مخاطب نہیں ہوں۔ تو آپ اپنے متعلق یہ فیصلہ کریں کہ آپ کہاں پر ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں۔ وہ نقشے میں بعض اوقات کوئی ایسا نقشہ ہوتا ہے نا، بیرون ممالک میں تو زیادہ ہوتے ہیں، ایسے بورڈ لگے ہوتے ہیں، نقشہ شہر کا دیا ہوتا ہے، اور اس میں ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے، یو آر ہیئر، آپ یہاں پر ہیں، اس وقت آپ یہاں پر ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے راستوں کو۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس وقت ایک مقام پر ہے، ایک راستے پر چل رہا ہے۔ وہ راستہ یا تو گمراہی کا ہے، یا تو خواہشات نفس کا ہے، یا وہ راستہ اللہ کا ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ یہ دو راستے ہیں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ تو ہم سب آج کا مسلمان یہ راستہ بھٹک گیا ہے، دنیا کے راستے پر ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے، زنگ، گمراہی، سیاہی، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ہم جو آیت نمبر 16 پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت وہ مسلمان مدینے میں، وہ مسلمان جو سوچ سمجھ کے جو ایمان نہیں لائے تھے اور حالات کے حساب سے انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور انہوں نے اللہ کو منزل نہیں بنایا تھا، ابھی یہ وضاحت آئے گی۔ فی قلوبہم مرض کے الفاظ آگے آنے والے ہیں۔ تو دنیا کی محبت غالب تھی، اللہ کی محبت نہیں تھی، دنیا کی محبت غالب تھی، تو اسی طرح وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ ہے مسئلہ، سارا مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہم ہدایت، دیکھیں خلاصہ کلام اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمارے اسلام کی کوئی بنیادی، یعنی ہمارے مسلمان ہونے کی کوئی بنیادی ہم وجہ نہیں بیان کر سکتے، ہم وہ تاریخ نہیں بتا سکتے اپنی زندگی کی، وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن جب کہ ہم نے اسلام کو سوچا، سمجھا اور سوچ سمجھ کر اللہ سے تجدید عہد کی، یا اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ کے لیے، اے اللہ آئندہ کے لیے میرا مقصود، محبوب اور مطلوب تو ہی ہے، میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، تجھے ہی میں لبیک کہتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری راستے پر چلنے کا عہد کرتا ہوں۔ وہ تاریخ آپ نہیں بتا سکتے۔ تو جب آپ نہیں بتا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے
روایتی طور پر آپ مسلمان ہیں، آپ برا نہ مانیں لیکن حقیقت یہ ہے آپ روایتی مسلمان ہیں، ہر کام دین کا بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں، دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے چند کاموں تک اور بس زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا دیکھیں کوئی کہے یا نہ کہے لیکن اس وقت کا ہر مسلمان کا زندگی گزارنے کا مدعا وہ ظاہر ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اگر میں آپ کو کہوں تو ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ہماری کیفیت ہے۔ آیت نمبر 16 جو ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواہم، یہ آخری جملہ جو ہے اس سے تو بالکل واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن ہماری جو عملی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے۔ دین کو بھی ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ نے سیدھے راستے کا انتخاب کر لیا تو آپ کی ہدایت روز بروز بڑھتی رہے گی، یقین بڑھتا رہے گا، نور بڑھتا رہے گا اور آپ کا تقوی بڑھتا رہے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، لفظی ترجمہ، پھر کیا وہ اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ ان پر وہ یعنی ناگہانی عذاب آ جائے۔ ان تأتیہم الا الساعہ، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ ناگہان آ جائے وہ گھڑی۔ فقد جاءت اشراطھا، تو علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ فأنیٰ لہم اذا جاءتہم ذکراہم، اب جب وہ آ گئی تو سمجھنا کیا فائدہ ہوگا، یعنی وہ گھڑی آ گئی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس میں مضمون یہ ہے، ایک تو شان نزول کے حساب سے ہے، اس کا تو یعنی اسی وقت کا مطلب وہ تھا مطلب، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے آج ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کس گھڑی کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ عذاب آ جائے تم پر میرا اور تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملے، توبہ کا وقت نہ ملے۔ تو فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ گھڑی آ گئی، یعنی دیکھیں اس میں کون سی گھڑی، ساعت، هل ينظرون، یہ آیت مختلف انداز سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ مثال کے طور پہ کہ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کیا کس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان يأتيه الله في ظلل من کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان کے نیچے آ جائے، ظلل من الغمام، اور فرشتے آ جائیں اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس بات کا فیصلہ دیکھیں، یہ گھڑی جب آتی ہے، ایک تو اس کی اشراطھا پہ میں بات کر رہا ہوں، فقط جاء اشراطھا، علامات، جب آپ کے اب وہ علامات کیا ہیں؟ فقط جاء اشراطھا، علامات کیا ہیں؟ جب آپ نے حق سے منہ موڑ لیا اور گمراہی کے راستے پر آپ چل پڑے، وہ ہے نا کہ نیکی کو جھٹلا دیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیکی کو جھٹلا دیا یعنی بجائے تصدیق کرنے کے۔ تو ایک علامت تو یہ ہے کہ آپ نے جب فیصلہ کر لیا تو آپ نے اپنے لیے اپنی قبر کھود لی، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ اب آپ کب گرتے ہیں اس میں؟ یعنی ہم نے دیکھیں جہنم کا یہ ایک بات بڑی اہم ہے، ہم نے جہنم کا ٹھکانے کے طور پہ، اپنے ٹھکانے کے طور پہ جہنم کے گڑھے کا انتخاب کر لیا ہے۔ ہم سب کی منزل جہنم ہے، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے،
لیکن ہم نے گمراہی کا انتخاب کر لیا ہے ہدایت کے مقابلے میں۔ ایک آیت مجھے قرآن کی یاد آ رہی ہے، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ایک قوم کے سامنے ہدایت پیش ہوئی، پیغمبر آیا، ہدایت پیش کی، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے رہنے کو پسند کر لیا، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ تو اب مسئلہ تو بس یہی ہے، یعنی ہم نے دیکھیں بات تو ہماری ہے، قرآن تو آج کے لیے ہمارے لیے، ہم نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو یعنی اندھے رہنے کو پسند کر لیا۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ہدایت تو ہے الحمدللہ، قرآن و حدیث موجود ہے بالکل صحیح حالت میں، تا قیامت رہے گی، لیکن ہم قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے، اور قرآن کا جب تذکرہ کیا جائے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ادھر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں دنیا کا، تو پھر یہ ہے کہ مسائل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، وہ یعنی اس کی آ گئی اس کی علامتیں تو ظاہر ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا۔ دیکھیں ایک اور میں قرآن سے آپ کو بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جنہوں نے حق کو جھٹلایا، اور کما قال ایسی آیت ہے قرآن میں، تو ان کو درجہ بدرجہ میں نیچے لے جاؤں گا۔ استدراج کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آنا، روشنی سے اندھیرے کی طرف آنا، آہستہ آہستہ آہستہ، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اور میری جو وہ ہے وہ میری تدبیر بڑی سخت ہے۔ اللہ، تو دیکھیں میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، آج کے مسلمان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے ہدایت نہیں چاہیے، ادھر ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کے دھوکے میں ہم گرفتار ہیں، دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک علامت تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ اہل نظر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ تو اپنے متعلق اچھے کو وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، آپ کے اپنے خیال میں آپ تو ہدایت پہ ہیں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، میں کیسے گمراہ ہوں؟ ہم نے گمراہی کے ہم تو دیکھیں، ہم نے یہ بات بڑی مجھے مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو سمجھانے میں کہ ہم نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کر لیا ہے۔ دین جو بھی ہم سمجھے ہیں یہ ہمارا ذہن ہے، یعنی ہم نے دین کو خود اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ دین کی تشریح ہر شخص آج خود کر رہا ہے، اللہ کے وضاحت اور رسول کی وضاحت کو یہ درخور اعتنا نہیں سمجھتا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ، خاص طور پہ اس سورہ محمد میں ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل والذین آمنوا اتبعوا الحق، کافر باطل کے پیچھے چل رہے ہیں اور ایمان والے جو ہے وہ ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں۔ واتبعوا اہواءہم، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، فأضل اعمالہم، تو وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ میں آپ کو صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی حقیقت یا آپ جہاں کھڑے ہیں اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں تو ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، اور اپنے ذہن میں آپ اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم سب نے دوزخ کا بطور منزل انتخاب کر لیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جنت و دوزخ پہ تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے، تو ہم نے ایک راستہ اپنی دانست میں صحیح سمجھ لیا ہے کہ دنیا ہونی چاہیے اور دنیا ہونی چاہیے، اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔
تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے اور خطرناک ہے. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ. تو یہ بات ذرا آپ نوٹ کریں. فَهَلْ يَنْظُرُونَ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ فَهَلْ يَنْظُرُونَ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے. اب ابھی وہ گڑھے میں گرے نہیں ہیں، وہ تو یا بعض لوگ گر چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. جہنم نے احاطہ کیا ہوا ہے کافروں پر، جو منکرین حق ہیں وہ گھرے میں ہیں. بعض لوگ جہنم میں ہیں اس وقت بھی، اکثریت لوگوں کی، یعنی باوجود دعوے ایمان کے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم بِهِ مُشْرِكُونَ. بعض لوگ دعوے ایمان کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یہ ہم ہیں. تو اس کی علامات تو آ گئی ہیں، لیکن علامات کو بھی ہم نہیں محسوس کر رہے. جب آپ نے گمراہی کے راستے کا انتخاب کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہنم کے گڑھے کا انتخاب کر لیا. لیکن جب آپ گڑھے میں گر جائیں گے تو اس وقت آپ کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. جب وہ گھڑی آ گئی تو اس وقت کوئی ان کا سمجھنا جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب قیامت کے دن ہم لوگ کہیں گے نا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل غیر الذی کننا نعمل او کما قال. ایسی آیت ہے قرآن میں کہ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، اب ہمیں تو واپس بھجوا دے تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا. تو وہاں تو دوبارہ واپسی نہیں ہے نا، وہاں تو بس یا تو رحمت ہے یا غضب ہے. اس وقت اللہ کے غضب کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے. آج کا مسلمان اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور اللہ کا غضب بھی ہے. باقی تو آپ اگر مانے نہ مانے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. ہم تو کسی بھی چیز جو حق سے تعلق رکھتی ہے اس کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم